أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يضل به إلا الفاسقين اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے نافرمانوں کو گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن رشتہ داریوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو قرآن کی صداقت کو، اس کی حقانیت کو تسلیم کرتے تھے اور اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق اور سچ بیان کیا ہے، چاہے وہ مکھی کی مثال ہو، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو، چاہے وہ کسی چیز کا بیان ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک کے طور پر جو چیز بھی نازل ہوگی وہ حق اور سچ ہے، اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے نافرمان تھے، بغاوت اور سرکشی کے راستے پہ چل پڑے تھے اور قرآن کی صداقت اور حقانیت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سچے کلام کے ہوتے ہوئے ایسی حقیر مثالیں کیوں بیان کی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے ان کی گمراہی میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ اپنے بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، تو اس انکار کی وجہ سے اللہ رب العزت بھی انہیں گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان نافرمانوں کی کچھ علامات بیان کی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن سے اللہ اپنے ان نافرمانوں کو، ان گناہوں کو دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی علامت یہ بیان فرمائی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ، کہ فاسق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں۔ دیکھیے سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک مقام پر، الست بربکم، کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر تمام انسانیت کو جمع کر کے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا خالق اور مالک نہیں ہوں۔ تو تمام انسانیت نے اللہ رب العزت کو کہا تھا بلا، کہ اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں توحید کا اقرار لیا تھا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نافرمان اور فاسق لوگ اللہ سے وہ عہد جو کیا ہوا تھا عالم ارواح میں اسے توڑ رہے ہیں۔ جیسے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے اللہ کی ذات میں برابر شریک کر دیا۔ اور مشرکین مکہ نے اللہ رب العزت کی صفات میں شریک کر دیا کہ فلاں بت رزق دینے والا ہے، فلاں بارش برسانے والا ہے، یہ لات مناد حبل، یہ سارے کے سارے بتوں کو اللہ کی صفات میں شریک کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان فاسقوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو اللہ سے عہد کیا تھا اس عہد کی یہ پاسداری نہیں کر سکے، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے جو وعدے تھے ان کو توڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی اب انہیں گمراہی کے راستے پہ ڈیل دیے ہوئے ہیں اور یہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے دوسری علامت یہ بیان کی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا تھا کہ اپنے آپس کے معاملات ٹھیک رکھنے ہیں، اپنی رشتہ داریوں کو برقرار رکھنا ہے، عزیز و اقارب کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جاہلیت کے زمانہ میں یہ بات آیا ہے کہ بیٹی کے کوئی حق نہیں تھا، عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے، جاہلیت کا دورہ تھا، ظلم و ستم کی چکیوں میں نادار جو بے کس لوگ تھے وہ پسا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ یہ رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھیں، یہ حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، حقوق العباد کا بھی خیال کریں، لیکن انہوں نے اللہ کی اس حکم کو بھی پامال کیا، اللہ کی اس حکم کی بھی انہوں نے نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کی ہے۔ اور تیسرا اللہ فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
اور नतीजतन ये ज़मीन में फिर फ़साद करते हैं। जब ज़ुल्म व सितम होगा, जब अल्लाह की नाफ़रमानी और बगावत ज़मीन में होगी, जब एक-दूसरे के हुकूक की पामाली होगी, अज़ीज़ व अक़ारिब की और इसी तरह हमसायों की हुकूक की पामाली होगी, तो नतीजतन अल्लाह फ़रमाते हैं ये फ़साद होगा और इनको फ़साद से भी मना किया गया है। और फ़साद की एक सूरत ये थी कि ये दूसरों मुसलमानों को, दूसरे सादा लोग मुसलमानों को बगावत की तलक़ीन करते थे और कोशिश करते थे किसी तरह ये मुसलमान भी इस दीन हक़ से हट जाएँ। कभी इज़ाएँ देकर, कभी तकलीफ़ें देकर, कभी मुख्तलिफ़ किस्म के मंसूबे और साज़िशें कर कर, मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करके ये कोशिश करते थे कि ज़मीन में फ़साद बरकरार रहे, मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात ख़राब रहें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं कि इन लोगों ने ये सारी नाफ़रमानी और सरकशी और बगावत के रास्ते इस्तेमाल किए हुए हैं, बगावत के रास्ते पे चल पड़े हैं, ये मुझसे किए हुए वादों को तोड़ रहे हैं, ज़मीन में फ़साद कर रहे हैं और अल्लाह से जो वादे किए हैं उसको पामाल कर रहे हैं। और अल्लाह ने जो हुक्म दिया था कि अज़ीज़ व अक़ारिब के, रिश्तेदारों के और बाहमी जो आपके हुकूक हैं, उन हुकूक की अदायगी का अल्लाह ने हुक्म दिया था और ये उन हुकूक को पामाल कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि उलाइका हुमुल खासिरून, याद रखो जो शख्स भी इन नाफरमानों के रास्ते पे चलेगा, ये खुद भी और जो इनके मुत्तबईन हैं, इनके पीछे चलने वाले हैं, इनकी बात मानने वाले हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये खसारे में हैं, ये नुकसान में हैं। दुनिया में भी ये नुकसान उठा रहे हैं कि तरह-तरह की आज़माइशों में मुब्तला हो जाते हैं, तकलीफ़ों, मुसीबतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें मुब्तला कर रखता है। और आखिरत में मरने के बाद भी, चूँकि हदीस में आता है मन माता फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, जो इस दुनिया से चला गया गोया उसकी क़यामत शुरू हो गई है, उसके क़यामत के मामलात शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में भी खसारा और नुकसान उठा रहे हैं और इस दुनिया से जाने के बाद तो हमेशा-हमेशा की नाकामी जो है और हमेशा-हमेशा की अल्लाह की नाफ़रमानी और बगावत की वजह से जहन्नम के रास्ते में चलकर हमेशा की जहन्नम में दहकते हुए अंगारे इनका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।